Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. حامیم والکتاب المبین. قسم ہے کتاب کی جو واضح کر دینے والی ہے. ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں. اس میں ہر حکمت پر مبنی جانچا ہوا کام جدا کیا جاتا ہے، یعنی تقسیم کیا جاتا ہے ہماری جانب سے حکم کی وجہ سے. ہم ہی بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کے جانب سے رحمت سے. یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے پہلے والے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. بل ہم فی شک یلعبون، پھر بھی وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل میں مست ہیں. یہ سورہ دخان ہے جو سورہ زخرف کے بعد آئی. یہ مکی سورہ ہے. مکی سورہ میں آپ کو بتایا جاتا ہے، بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ 3 باتوں کا خاص طور سے اہتمام ہوتا ہے. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا. رسالت یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو نبی اور رسول ماننا اور ان پر ایمان لانا، اور جو احکامات نازل ہوئے ہیں اس پر عمل کرنا. اور تیسرے آخرت، کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور اس دن ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہیں. یہ سورہ دخان ہے. دخان کے معنی آتے ہیں دھواں. دخان کے معنی کیا آتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف اعتبار سے باتیں کی جاتی ہیں اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ کیا چیز ہے. سائنسداں اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے اوپر جو یہ خالی جگہ ہے، سمجھ رہے ہیں، ہمارے سر کے اوپر جو خالی جگہ ہے یہ آسمان ہے. یہ کیا ہے؟ آسمان ہے. اب وہ کہاں تک؟ جہاں تک ہم کو خالی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ یہ کس شکل میں تھا؟ ان کا کہنا ہے کہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھا، پھر اس کے بعد وہ دھیرے 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 جمنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک زمین وجود میں آئی اور کائنات وجود میں آئی اور وغیرہ ساری چیزیں وجود میں آئی. فی نفسی اگر آسمان کو دیکھا جائے تو آسمان کوئی چیز نہیں ہے. یہ سائنسداں کا کہنا ہے. جو لوگ سائنس سے پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان،
پھر اللہ رب العزت نے جو حکم دینا تھا وہ دے دیا، اور وہ آسمان کی طرف چڑھا یا اس پر قائم ہوا، مستوی ہوا، تو اس وقت وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اس وقت اللہ نے زمین و آسمان سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان و زمین آؤ ہمارے پاس، ہماری اطاعت کرو، چاہے خوشی سے کرو یا جبرن اور ناخوشی سے کرو۔ قال اتینا طائعین، قال اتینا طائعین، تو ان دونوں نے یعنی آسمان و زمین نے کہا کہ ہم تو مطیع فرما بردار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ساری کائنات اللہ کی خدمت میں، اللہ کی عبادت میں، بندگی میں لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، لیکن آج یہ دھوئیں کی شکل میں ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آسمان کے بارے میں فرمایا کہ اذا السماء انشقت، کہیں پر فرمایا اذا السماء انفطرت، کہ جب یہ پھٹ جائے گا، جب یہ کیا ہو جائے گا، چتھڑے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب قیامت آئے گی تو آسمان کو ایسے لپیٹ دے گا جیسے کہ رجسٹر لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جو چیز دھواں ہے اسے تو لپیٹا نہیں جا سکتا، جو چیز کوئی شکل اختیار کر لے، جرم، جیسے کپڑا ہے، اب یہ ایک شکل ہے، اس کو ہم جتنا چاہیں لپیٹ سکتے ہیں۔ کاغذ ہے، ایک شکل ہے، اس کو ہم جس طرح چاہیں لپیٹ سکتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح لوہا بھی دیکھیے، جو حال ہمارے زمانے میں جو چل رہے ہیں، بھاری بھی لوہے ہیں، سخت بھی لوہے ہیں، نرم بھی لوہے ہیں، اور ٹین کی شکل میں بھی لوہے موجود ہیں، ہم اس کو جتنے پرت میں چاہتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اگر شکل اس کی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لپٹے گا، اور آج تک کوئی آسمان تک پہنچ تو پایا نہیں، بلکہ آسمان سے نیچے جو سیارے ہیں، جو اربعہ ارب ہم کو ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، ان تک تو ہماری پہنچ اور رسائی ہو نہیں پائی۔ تو آسمان تو اس سے کہیں اوپر ہے، تو ابھی آسمان کے بارے میں حتمی یہ فیصلہ دینا کہ وہ دھواں ہے، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اٹکل ہے جو ہم اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ کیا ہے، اسپیس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمندر کی تہ، جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں تک زمین ہے، لیکن جہاں پر ہم نہیں پہنچ پائے ہیں، ابھی ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہاں پر زمین ہے یا نہیں، یا یہ کہ زمین ہی پانی کے اوپر ہے، اللہ بہتر جانے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ زمین فی نفسی خود پانی کے اوپر ہے۔ اب یہ پانی زمین کے اوپر ہے یا فی نفسی یہ زمین پانی کے اوپر ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سائنس اپنے اعتبار سے تحقیق پیش کرتی ہے، کوئی چیز صحیح ہوتی ہے اور کوئی چیز غلط ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ دو قانون ہم سائنس کے اعتبار سے مان لیں، تب اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں تھا کبھی، یہ مانا جا سکتا ہے، اللہ نے بھی فرمایا، لیکن اب ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، اب ہے یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ رب العزت نے 7 آسمان پیدا کیے اوپر تلے، یہ پہلا، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں، اس کے بعد چھٹا، اس کے بعد ساتواں۔ تو اگر یہ دھواں ہے، سمجھ رہے نہیں، تو دھواں جب کہیں پر بھی چھاتا ہے تو ایک ساتھ نیچے سے لے کر اوپر تک یکساں ہوتا ہے، الگ الگ، سمجھ رہے نہیں، تو اس اعتبار سے بھی دھواں نہیں مانا جا سکتا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کے مثل اللہ رب العزت نے زمین بھی بنائی ہے۔ اگر مثلہن کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں تو جیسے آسمان اللہ رب العزت نے بنایا ویسے زمین بھی آسمان اللہ نے بنائی، تو انہی کے مثل بنایا۔ تو جب اللہ رب العزت نے آسمان بنایا اور 7 طبق میں ہے، ہم اس کو دھواں مانتے ہیں، تو زمین کو بھی آپ کو دھواں ماننا پڑے گا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، انہی کے مثل زمین بھی ہے۔ لیکن کوئی بھی سائنس ٹیسٹ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی سائنسداں نہیں کہہ سکتا کہ زمین دھواں ہے،
کیوں؟ اس کی ایک شکل موجود ہے. جب شکل موجود ہے تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اگر مانا جائے تو زمین اسی کے مثل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ زمین جب اس کے مثل ہے تو زمین کے اندر جب جرم پائی جا رہی، زمین کے اندر جب ایک شکل صورت پائی جا رہی ہے، ایک جسامت پائی جا رہی ہے، تو فی نفسی آسمان میں بھی جسامت کیا ہے؟ موجود ہے یا نہیں؟ تو اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دھواں ہے. رہا ہوگا، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. پھر ہر طبقے پر بقیہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. تو فرمایا کہ کتاب کی قسم ہے جو واضح کر دینے والی ہے، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی قسم فرمائی، اس کتاب کی قسم کھائی اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھانا چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کاریگری اس کی قدرت ہے. اس نے اپنی قدرت کے مظاہر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں پھیلا دیے. سمجھ رہے نہیں؟ اسی نے ہر چیز پیدا کی اور انسان کو عقل و شعور بخشا کہ وہ وجود میں چیزیں لا رہا ہے. پیدا کرنے والا وہی ہے. تو جب اس نے ہر چیز پیدا کی اور اس سے بڑا کوئی نہیں، تو فی نفسی وہ قسم جو ہے یا تو اپنی کھائے گا یا پھر اپنی قدرت سے ظاہر کی ہی چیزوں کی کھائے گا. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم زمین کی قسم کھائیں، ہم آسمان کی قسم کھائیں، ہم مسجد کی قسم کھائیں، ہم جو ہے کیا بولتے ہیں کسی ماں کی قسم کھائیں، ہم باپ کی قسم کھائیں، ہم ان کی قسم کھائیں، ہم ان کی قسم کھائیں. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم. اللہ کے لیے جائز ہے بس، کیونکہ یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں. اور کیوں؟ ہم جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو فی نفسی خود بخود اللہ رب العزت کی قدرت ظاہر ہوگی اور اللہ یاد آئے گا. اس لیے اس کے لیے جائز ہوا ہے، ہمارے لیے نہیں. تو اللہ نے اپنی اس کتاب کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ واضح کر دینے والی ہے، بہت کھول کھول کر بیان کر دینے والی چیز ہے. کیا چیز بیان کرتی ہے؟ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ ساری چیزیں یہ کتاب کھول کھول کر بیان کر دیتی. تو اس لیے اس کو کتاب مبین کہا گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے. مبارک رات کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. مبارک رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شب قدر ہے. اور شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان المبارک میں، ہے نا. زیادہ لوگ اپنے اس سے بتاتے ہیں 27 تاریخ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ یہاں کہا کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے مبارک رات میں یہ کتاب نازل فرمائی. اور دوسری یہ کہ دوسری جگہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. تو اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں. پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا. اور لیلۃ القدر کب پڑتی ہے؟ شب قدر رمضان میں. تو رمضان میں یہ کتاب نازل. البتہ لیلۃ مبارکہ اس سے بعض مفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ جو ہے یہ شب برات ہے جو شعبان کی رات کہلاتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے نزول کا آغاز یا اس کی شروعات شب برات سے ہوئی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکمیل تک پہنچتے پہنچتے جو قرآن نازل ہوا آسمان کیا بولتے ہیں کہ عرش سے لے کر آسمان دنیا تک، تو وہ کیا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے. ہو سکتا ہے یہ 20 میں تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں یہ پوری کتاب شامل ہوئی ہو
کہا جا سکتا ہے، لیکن فی نفسی اگر لیلۃ القدر مراد لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت شب برات کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے کہ اور ہم ہی جو ہے ڈر سنانے والے اور لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ اس میں ہر قسم کے جو حکمت والی باتیں ہوتی ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، وہ بانٹی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ انسان کی تمام حکمت پر مبنی باتیں، مصلحت پر مبنی باتیں، انسان کی تمام ضروریات جو زندگی میں اس کی پائی جاتی ہیں، وہ لوح محفوظ سے ہر سال وہ انسان کے لیے تقسیم کر دی جاتی ہے کہ اس سال کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ شادی کرتا ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوح محفوظ سے جو کتاب نازل کی گئی، جو دستاویز نازل کیا گیا ہے، جو فرشتوں کو سونپا گیا ہے، اس میں اس کا نام مردوں میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ شادی بھی کر رہا ہے، اولادیں بھی ہو رہی ہیں، تمام امور انجام بھی دے رہا ہے، لیکن اسی سال میں اس کا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو موت آنی بھی ہے، تو وہ کہ مردوں میں شمار ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز تقسیم کی جاتی ہے اس میں، اس کے اس سال کے تمام چیزیں، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی روزی، اس کے تمام اسباب، وہ ساری چیزیں جو یہ اختیار کرے گا وہ ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ یہ رب کے حکم سے ہے، کیونکہ رب ہی جو ہے بھیجنے والا ہے، اور اس نے فرمایا کہ انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تمہارے رب کی جانب، رب کے رحمت سے ہے، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا بھی۔ تو اس نے یہ تمام قسم کھانے کے بعد اور وضاحت کرنے کے بعد اس نے فرمایا انا کنا مرسلین، ہم ہی نبیوں کو بھی بھیجتے ہیں، ہم ہی رسولوں کو بھی بھیجتے ہیں، کتاب بھی ہم ہی نازل کرتے ہیں، اور ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے نازل کی، اور رسول اور انبیاء جو آئے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کسی اور کے بھیجے ہوئے نہیں ہے۔ لہذا جو اس شک میں پڑ جائے کہ نہیں وہ انہوں نے اپنی طرف سے دعویٰ کر دیا، وہ یقیناً اسلام سے اور ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے نبوت کا اعلان نہیں کرتا ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے تب وہ نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے ساتھ نبی پر، رسول پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب